السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو اپنا بزنس کیسے گرو کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو ہر ایک بننا چاہتا ہے کہ میں اپنا بزنس جو ہے وہ گرو کروں، لوگوں تک پہنچاؤں، اس کی اویئرنیس کروں، اس کی برانڈنگ کروں۔ لیکن وہ کرتے کیا ہے، وہ مارکیٹنگ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، وہ پیسے اسپینڈ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ان کا بزنس بھی گرو اس طرح نہیں کر پاتا جس طرح وہ سوچتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ملٹیپل اسپیکٹس ہیں۔ اگر گوگل ایڈس کی طرف آئے یا چاہے جو بھی مارکیٹنگ پلیٹ فارم ہم چوز کریں، تو اس کے لیے ہمیں 3-4 چیزیں جو ہے وہ لازمی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی ٹارگیٹڈ آڈینس ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ ہمارے ٹارگیٹڈ آڈینس کون ہے، امیر ہے، غریب ہے، دیہاتی ہیں یا شہری لوگ ہیں، کون سی ایج والے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی آڈینس سیگمنٹیشن ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ آپ گوگل ایڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں یا انٹرسٹ بیس بھی اس کو یوز کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری جو چیز ہے، ہمارے پاس ہم ٹریکنگ نہیں کرتے، انالیٹکس ڈیٹا جو ہے وہ نہیں جنریٹ کرتے۔ اب انالیٹکس ڈیٹا اور ٹریکنگ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم ٹریکنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ڈیٹا آتا ہے یوزرز کا، گوگل انالیٹکس کے تھرو یا جو بھی آپ ادر پلیٹ فارم یوز کریں، تھرڈ پارٹی پلیٹ فارمز ٹریکنگ کے لیے، تو آپ یہی آڈینس جو ہے وہ ری مارکیٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ وٹ از ری مارکیٹنگ؟ ری مارکیٹنگ آپ ان اے سینس یہ لیں کہ آپ کی ویب سائٹ پہ کوئی وزٹر آیا اور اس نے ایک چیز پہ کلک کیا یا جسٹ وزٹ کیا اس نے، تو آپ کے پاس یہ ڈیٹا آ گیا، گوگل انالیٹکس میں آپ کے پاس یہ ڈیٹا آ گیا۔ اب آپ جب کمپین بناتے ہیں تو آپ وہی ڈیٹا یوز کرتے ہیں ری مارکیٹنگ کے لیے اور انہی کو ہی اپنا ایڈ شو کرواتے ہیں۔ جیسے آپ نے پاکستان میں آج کل دیکھا ہوگا ٹیمو کی بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے۔ آپ فیس بک میں جائیں یا پلے اسٹور میں جائیں یا ایک جگہ بس آپ سرچ کریں ٹیمو، صحیح ہے، اور ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ٹیمو کا ایڈ نظر آئے گا۔ پھر دوبارہ وہ کیوں نظر آتا ہے؟ صحیح ہے، وہ اسی وجہ سے نظر آتا ہے کہ وہ ری مارکیٹ کرتے ہیں، اور ری مارکیٹنگ جو ہے وہ ای کامرس کے لیے اور ادر نیشز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب ہمارے میجورٹی لوگ جو ہے وہ ای کامرس میں جو انہوں نے اپنے سٹورز بنائے ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں فیل ہوتے ہیں؟ ہم ٹریڈنگ میں ایک رول یوز کرتے ہیں 90-90-90، صحیح ہے، تو 90% لوگ اپنا 90% ہوپ اور وہ لاس کر جاتے ہیں، صحیح ہے، 90 ڈیز میں۔ تو یہ سین ہوتا ہے۔ اب ٹریڈنگ میں تو اس کا الٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم یہی یوز کریں گے، صحیح ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ ہم نے ری مارکیٹ کیسے کرنا ہے، صحیح ہے، اپنے آڈینس کیسے چوز کرنا ہے، اور اپنے ساری چیزیں اگر آپ پلان کرو گے، صحیح ہے، تو تب جا کے اپنے پروڈکٹ کو جو ہے وہ گرو کر پاؤ گے۔ اب برانڈنگ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے آپ کے ای کامرس میں، یا ہر ایک بزنس کے لیے برانڈنگ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اب اس میں آپ برانڈنگ کے لیے ملٹیپل چیزیں یوز کر سکتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ، میٹا پہ یا انسٹا پہ آپ ویڈیوز کے ذریعے بھی چلا سکتے ہیں، ویڈیوز کے ذریعے یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں، لیکن جو میں پریفر کرتا ہوں وہ گوگل مائی بزنس ہے، جو گوگل میپ میں چلتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میجورٹی لوگ آپ خود کوئی ایک ایگزامپل لے لیں، اگر آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں یا فار ایگزامپل کوئی کھانے کی جگہ دیکھتے ہیں تو آپ گوگل میپ پہ جاتے ہیں، تو گوگل میپ پہ جاتے ہیں بیسٹ فوڈ نیئر می یا اس طرح کا کوئی کی ورڈ یوز کرتے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ ایڈز بھی شو ہو جاتے ہیں، اسپانسرڈ ایڈ جو ٹاپ پہ شو ہوتے ہیں۔ تو گوگل مائی بزنس بھی جسٹ لائک یہی ہے کہ آپ گوگل میپ پہ اپنا ایڈ چلائیں اور آپ وہاں پہ بھی اپنی برانڈنگ کروائیں، تو ایک تو وہاں پہ آپ کی رینکنگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، دوسرا وہاں سے بھی آپ کو ایک آڈینس آئے گا۔ ویب سائٹ پہ ٹریفک لانا تو ایک اچھی بات ہے، لیکن گوگل مائی بزنس سے بھی آپ جو ہے اپنے لوکیشن پہ یا آرڈر لے سکتے ہیں یا وٹ ایور جو آپ کر سکتے ہیں۔ تو گوگل سرچ جو ہے وہ صرف سرچ تک محدود نہیں ہے،
گوگل پہ آپ ڈسپلے ایڈ بھی چلا سکتے ہیں، گوگل سرچ بھی چلا سکتے ہیں، گوگل مائی بزنس بھی چلا سکتے ہیں، ای کامرس والے گوگل مرچنٹ کے تھرو ای کامرس والے ایڈ چلا سکتے ہیں، پروڈکٹس والے ایڈ چلا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو آپ مطلب کہ تھوڑا سا مائنڈ میں رکھیں جب آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں یا اپنے بزنس کو گرو کرنا چاہتے ہیں، صحیح ہے۔ اب ویڈیو لمبی ہوگی لیکن میں آپ کو بزنس گرو کرنے کا طریقہ بتاؤں گا A to Z۔ اب آپ نے بزنس سٹارٹ کر لیا لیکن آپ اس پہ اسپینڈنگ نہیں کرنا چاہتے، مطلب کہ آپ کا بجٹ کم ہے، تو آپ کے پاس پھر دو راستے رہ جاتے ہیں، ایک کولڈ کالنگ یا آؤٹ باؤنڈ یا ای میل مارکیٹنگ ہے۔ تو دونوں ہی آؤٹ باؤنڈ آپ نے کسٹمر کو ریچ آؤٹ کرنا ہے، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں آپ کی کاسٹ نہیں لگتی، آپ کی محنت لگتی ہے، آپ کا ٹائم لگتا ہے، صحیح ہے۔ تو اس کے ذریعے پھر آپ کسٹمر کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اب ای کامرس کے ذریعے ای کامرس کے لیے ای میل مارکیٹنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو یا تو آپ کے پاس آلریڈی کسٹمر آئے ہوتے ہیں ان کو آپ ری مارکیٹ کریں، تو یہ ان کو دوبارہ نئے ایکسکلوزیو پروڈکٹس جو ہے وہ ان کو سینڈ کرتے رہے، پروموشن سینڈ کرتے رہے، جیسے ابھی بلیک فرائیڈے آ رہا ہے، کرسمس آ رہا ہے، تو اس لیے تو اس کے ریلیٹڈ آپ ای کامرس کے ڈفرینٹ پروموشنز وغیرہ چلا سکتے ہیں۔ تو ای میل مارکیٹنگ بھی ایک بہترین طریقہ ہے، لیکن ای میل مارکیٹنگ اور گوگل مارکیٹنگ یا ڈفرینٹ ادر پیڈ مارکیٹنگ جسے PPC کہتے ہیں، تو ان میں سب بہت ڈفرینس ہے، صحیح ہے۔ اور وہ اس طرح ہے کہ PPC میں آپ کے پاس کنٹرول ہوتا ہے، کنٹرول ان اے سینس ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسٹمر کو خود ریچ نہیں کرتے، کسٹمر آپ کو ریچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایڈوانٹیج ہے PPC کا، لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے، ڈس ایڈوانٹیج تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ کا بجٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے کہ بجٹ اسپینڈنگ کرے تب جا کے آپ کو آپ کی سیل بڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس بجٹ لو ہے تو آپ ای میل مارکیٹنگ کی طرف جائیں یا کولڈ کالنگ کی طرف چلے جائیں، جو B2B لیڈس سے جنریٹ کرتے ہیں یا واٹ ایور جو بھی کرتے ہیں، کولڈ کالنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ گوگل سے ڈیٹا نکال سکتے ہیں، ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر کے وہ ان کو یوٹیلائز کر کے آپ ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح بھی آپ وہ اپنے پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں، اپنے بزنس کو جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اللہ حافظ۔